بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا، آنکھیں نیلی تھیں، بال کم تھے اور دل پاکیزہ تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو آپ کو بنی اسرائیل میں عزت اور ہر دل عزیزی حاصل ہو گئی۔ آخرکار آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئیں۔ اس سے پہلے بادشاہ اور قبیلے سے ہوتا تھا اور نبی کسی اور قبیلے سے ہوتا تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب جالوت نے طالوت کو دو بدو جنگ کی دعوت دی تو کہا، یا تم میری طرف آؤ یا میں تمہاری طرف آتا ہوں۔ طالوت نے فوج سے کہا، اس کا چیلنج کون قبول کرے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور مقابلہ کر کے جالوت کو قتل کر دیا۔ وہب بن منبع رحمہ اللہ نے فرمایا، لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر طالوت کو معزول کر دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کے ارد گرد جمع کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بنائیں، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، یعنی آپ کو لوہے کی چیزیں بنانے کے لیے آگ یا ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ٹھنڈے لوہے کو ہاتھ سے موڑ کر جو چاہے بنا لیتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے لوہے کے حلقے جوڑ کر زرہ بنائی۔ اس سے پہلے بچاؤ کے لیے لوہے کے تختے استعمال ہوتے تھے۔ ابن شوذب کا کہنا ہے کہ آپ روزانہ ایک زرہ بنا لیتے جو 6000 درہم کی بک جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے زیر فرما کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔ اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور جھگڑے کی بات کا فیصلہ سکھایا۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قوت سے مراد عبادت کی طاقت اور نیک کام انجام دینے کی قوت ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبادت کی طاقت اور دین کی سمجھ ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری ہے، اور داؤد علیہ السلام کا روزہ سب روزوں سے پیارا ہے۔ آپ آدھی رات آرام کرتے تھے، تہائی رات قیام کرتے تھے، اور رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے۔ اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے، اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھاگ نہیں جاتے تھے، بہادری سے جہاد کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری آواز دی گئی تھی کہ جنگلی جانور اور پرندے آپ کی تلاوت سن کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ حضرت وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا۔ آپ ایسی سریلی آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ کسی کان نے ایسی آواز کبھی نہ سنی تھی۔ آپ کی پرترنم آواز سن کر جن و انس، پرندے اور مویشی مگن ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی آواز سنی تو فرمایا، اسے داؤد علیہ السلام کی نغمگی میں سے حصہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی تھی۔ زبور ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس نے مجھ سے گائے چھین لی ہے، اور دوسرے شخص نے انکار کیا۔ آپ نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے۔ صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تجھے قتل کر دوں، اس لیے میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اب سچ سچ بتا دو کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں اپنے دعویٰ میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اس شخص کو داؤد علیہ السلام نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل کی نظر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہو گیا، اور انہوں نے بہت اچھی طرح آپ کی اطاعت قبول کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت، نبوت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد میں فرماتے ہیں، بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کو بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے؟ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، سو انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور وہ گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد میں فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید سورۃ السبا میں فرماتے ہیں، اے آل داؤد، اس کے شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور ان کی پشت سے ان کی اولاد نکالی، تو آپ کو ایک شخص بہت روشن چہرے والا نظر آیا۔ فرمایا، یا رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، اس کی عمر میں اضافہ کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، البتہ تیری عمر میں سے کم کر کے اس میں اضافہ کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت تشریف لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو جو سال دے دیے تھے، وہ بات آپ کو یاد نہ رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔